اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ارشاد ہو رہا ہے سورہ شورى کی 23ویں آیت میں کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ آپ اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ قربا سے مودت چاہتے ہیں. قربا مؤنث کا صیغہ ہے اور یقیناً جب یہ مؤنث کا صیغہ ہے تو وہ مستور جو رسول سے بھی قریب ہو اور اللہ سے بھی قریب ہو تو وہ کوئی اور بیوی نہیں بلکہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. تو پتہ چلا کہ رسول بتانا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ شہزادی فاطمہ زہرا سے جو جو رشتے بنتے ہیں یعنی کہ فاطمہ کے بابا سے مودت، فاطمہ کے شوہر سے مودت، فاطمہ کی اولاد سے مودت. اچھا مودت کب ہوتی ہے؟ جہاں پر ایمان ہوتا ہے. اور مولائے کائنات سے جب کسی شخص نے پوچھا یا علی ایمان کیا ہے تو مولا نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان کے 4 ستون رکھے ہیں: صبر، یقین، عدل اور جہاد. اور وہ شخص پوچھتا ہے کہ یا علی پھر کفر کے کیا ہے؟ کفر کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ کفر کے بھی اللہ نے 4 ستون رکھے ہیں: فسق، غلو، شک اور شبہ. تو اب دیکھ لیجئے آپ کائنات میں جہاں پر ایمان ہوگا وہاں مودت ہوگی اور جہاں پر کفر ہوگا وہاں پر یقیناً بغض ہوگا، اجر رسالت نہیں ہوگی. اور یہی بات ہے کہ آج کا دن بڑا قیامت کا دن ہے. 8 شوال ہم اس دن کو وہ یوم غم مناتے ہیں کہ جس دن جن کے پاس یہ کفر کی صفتیں تھیں، جن کے پاس فسق بھی تھا، جن کے پاس غلو بھی تھا، جو شک بھی کرتے تھے اور شبہ میں مبتلا تھے، ان لوگوں نے یعنی کہ آل سعود نے. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فسق میں ہوتا کیا ہے. فسق وہ ہوتا ہے جس کے پاس فسق ہوتا ہے وہ جفاکار ہوتا ہے، وہ امر حق کو حقیر سمجھتا ہے اور گناہان عظیم پر اصرار کرتا ہے. اور پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جفا بھی کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو آل سعود تھے ان کے پاس یہ صفات پائی گئی. اور غلو کے معنی یہ ہوتے ہیں وہاں کہ ایک شخص، یہ لوگ جب اپنی رائے کو دین میں داخل کرتا ہے تو ہم نے یہی دیکھا کہ
کچھ بکے ہوئے مورخوں کو اور علماء کو، ضمیر فروش علماء کو خرید کر ان سے فتویٰ دلایا گیا، اور اس فتوے کی بنیاد پر یعنی کہ ظلم کیا ہے، جھوٹ ہے، تو یعنی کہ یہ کاذبین بھی ہے اور یقیناً ظالمین بھی ہے۔ تو اب کاذبین اور ظالمین کے لیے اللہ کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت اللہ علی الظالمین۔ یقیناً اگر ان کے پاس یہ اجر رسالت ادا کرتے ہوتے تو یہ نہ کرتے کہ جس سے مودت کا حکم دیا ہے ان کی مزاروں کو نہ ڈھاتے، ان کے مزاروں کو مسمار نہیں کرتے۔ انہوں نے 1925 اور 8 شوال کے دن انہوں نے وہ قیامت کا کام کیا کہ انسانیت شرمسار ہو گئی۔ آپ بتائیے کہ آج کہیں بھی، میں یہ صرف کوئی ایک فرقے کی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تمام انسانیت سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ کیا کہیں پر کوئی قبر کو منہدم کیا جاتا ہے یا کہیں پر بے حرمتی کی جاتی ہے؟ تو ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ہم غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں لیکن ہم سلام کرتے ہیں یہاں کی حکومت کو۔ اگر کوئی قبر آ جاتی ہے راستے میں تو اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ کیسے مسلمان حکومت کہتے ہیں؟ ہم تو انہیں مسلمان نہیں مانتے، کیونکہ انہوں نے رسول کی بیٹی کے مزار کو منہدم کیا ہے، انہوں نے آل رسول کے مزاروں کو منہدم کیا ہے، اور وہ ظلم کیا ہے کہ یقیناً یہ لعنت کے قابل ہے، اور یقیناً خدا کی ان پر لعنت پڑ رہی ہے۔ چونکہ ہم 8 شوال کو احتجاج کرتے ہیں کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان کی صفت یہ ہے کہ صبر ہے۔ یقیناً ہم صبر کر رہے ہیں، لیکن ہاں جب تک صبر کریں گے، جب ہمارا 12واں امام آ جائے گا تو یقیناً یہ کام ہو کے رہے گا۔ ہم دعا یہ کر رہے ہیں کہ اس سے قبل ہو جائے، تاکہ جب امام آئیں تو دیکھیں تو روزہ بن چکا ہوگا، اور پھر جہاں پر عدل ہوتا ہے وہاں ایمان ہوتا ہے، اور عدالت کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں پر مسمار ہوا ہے تو وہیں پر روزے تعمیر کیے جائیں، اور پھر یہ کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ روزے اسی حال میں بنیں گے اور دنیا دیکھے گی، اور پھر اگر وقت آنے پر اگر امام زمانہ کے زیر سایہ اگر ہمیں جہاد بھی کرنا پڑے تو ہم جہاد بھی کریں گے۔ جہاد کے معنی آپ ہرگز یہ نہ لیں کہ خون خرابہ کرنا ہے، بلکہ دفاع کرنا ہے۔ اگر کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم دفاع کریں گے، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں آج کے دن کہ پروردگار اس ظالم قوم کو، ان لعنتیوں کو جلد سے جلد واصل جہنم فرما، اور روضہ مبارک کی وہاں پر جلد سے جلد تعمیر ہو، اور ہم اجر رسالت وہاں روضے کو تعمیر کر کے ہم بتا دیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم محبت کرتے ہیں قربا سے، یعنی کہ شہزادی کونین سے، ان کے شوہر سے، ان کے بابا سے اور ان کی آل سے۔ بس آخری میں یہی دعا کرتا ہوں، یا امام زمانہ آپ حجت خدا ہے، یقیناً آپ ارادہ کر لیں، یقیناً یہ کام ہو جائے۔ اور آج کا دور وہ دور چل رہا ہے کہ جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا ہے، جو جہاں کہیں بھی بیمار ہے انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور جلد سے جلد ان روزوں کی تعمیر جلد سے جلد اسباب بنا دے میرے پروردگار۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب کو ناصرین میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی